والے کی نیکیاں اس طرح جل جاتی ہیں جس طرح چولہے کے اندر لکڑی رکھنے کی وجہ سے، جس طرح چولہے کے اندر لکڑی رکھنے کی وجہ سے آگ جس طرح لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، تیرا حسد بھی تیرے نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا حجام کے پاس جب بیٹھتے ہی نا، اس طرح لے کر جس طرح بال کو مونڈ دیتا ہے، اس طرح جس طرح بال کو صاف مونڈ دیتی ہے، یہ بھی بال سر کے اوپر نہیں رکھنے دیتی، اس طرح جانتے ہیں نا، اس طرح بلیڈ سے جب سر کے اوپر حجام چلاتا ہے نا، حجامت بناتا ہے، گندو گھستا ہے، جس طرح بال تمام کے تمام بلیڈ نکال دیتی ہے، حسد بھی تیرے نیکی کو اس طرح مونڈ دیتی ہے، ایک بھی نیکی تیری باقی نہیں رہتی حسد کی وجہ سے، عالموں سے حسد کرنے کی وجہ سے، مالداروں سے حسد کرنے کی وجہ سے، دینداروں سے حسد کرنے کی وجہ سے، الغرضی کی کسی سے بھی حسد کرنے کی وجہ سے، بالخصوص فرمایا علماء کے تعلق سے، اگر یہ عالم نہ ہوتا نا، اگر عالم نہیں ہوتا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ علماء کی تعریف کے اندر، عالموں کی شان کے اندر بیان فرماتے ہیں، جس گاؤں کے اندر عالم نہ ہو، جس گاؤں کے اندر عالم نہ ہو، شریعت کو سمجھانے والا نہ ہو، تجھے غسل کرنے کا طریقہ بتانے والا نہ ہو، تجھے ہم بستری کرنے کا سنت طریقہ بتانے والا نہ ہو، تجھے وضو کرنے کا طریقہ بتانے والا نہ ہو، تجھے جانور پن سے انسان بنانے والا اگر کوئی عالم موجود نہ ہو، فرمایا اس گاؤں سے تو اس طرح جلدی جلدی نکل جا جس طرح کمان سے تیر کو چھوڑنے کی بنا پر تیر جس تیزی کے ساتھ چلے جاتا ہے واپس پلٹ کے نہیں دیکھتا، اس گاؤں سے اس طرح تو رخصت ہو جائے۔ جس گاؤں کے اندر عالم نہ ہو، اس گاؤں کے اندر شیطان امیر بن جاتا ہے۔ ہم علماء کو کیا سمجھتے ہیں؟ علماء سے حسد ہو جاتا ہے، بغض ہو جاتا ہے، کینہ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیثوں کے اندر آتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، علماء میرے وارث ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کیا تھا، جس طرح ماں باپ کے ورثہ اولاد ہوتے ہیں، میرے ابا جان کی جو بھی دولت ہوتی نا، ان کے انتقال کر جانے کے بعد میں ان کا پراپرٹی کس کو پہنچتا ہے؟ کہ آپ کو پہنچے گا، آپ کو پہنچے گا۔ آپ عالم ہیں، حافظ ہیں، میرے سے عمر میں بڑے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، میں ان پڑھ ہوں، گوار ہوں، میں عالم نہیں، میں حافظ نہیں، میں پڑھا لکھا آدمی نہیں، مگر میرے ابا جان کی دولت کسے پہنچے گی؟ مجھے ہی پہنچے گی۔ ڈاکٹر ہے کوئی ابا، اس کا بیٹا بڑا مریض ہے، ایڈز کا پیشنٹ ہے، ڈاکٹر ابا ہے، اس کا بیٹا مریض ہے، لنگڑا ہے، پولیو افیکٹڈ ہے، ڈاکٹر ہے، بیٹا مریض ہے، پیشنٹ ہے، اس ڈاکٹر ابا کا پراپرٹی کسے پہنچے گا؟ وہ لنگڑے بیٹوں کی پہنچے گا نا۔ یہ سمجھ کر کے لگ رہا ہے اس کو پراپرٹی کیسے پہنچایا جائے، وہ پڑوسی میں دیکھو ایک آدمی ہے، یہ ڈاکٹر کو دیکھ کر انسپائر ہو کر کے وہ ڈاکٹر بن گیا ہے، چلے پراپرٹی پورا اسے دے دے۔ ہوتا ایسا نہیں ہوتا۔ بیٹا اگرچہ کہ لگ رہا ہے، للہ ہے، گونگا ہے، بوڑا ہے، اندھا ہے، مگر ڈاکٹر جو ابا ہے اس کی دولت تمام کی تمام شریعت کے مطابق اس لنگڑے بیٹے کو پہنچے گی۔ عالم اگرچہ انسان ہونے کے ناطے کوئی کمزوری آ گئی ہے عالم کے اندر، عالم بھی تو انسان ہے، بشرط بشری کمزوری کوئی اس کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، مگر انبیاء کا وراثت تو اس عالم کو ہی پہنچتی ہے، تجھے نہیں پہنچتی۔ علماء کا جو وراثت ہے نا، انبیاء کی جو وراثت ہے، نبیوں کا جو پراپرٹی ہے، پیغمبروں کا جو پراپرٹی ہے، وہ عالموں کو پہنچتا ہے۔ اگرچہ کہ عالم بوڑھا ہے، اگرچہ کہ عالم گنگا ہے، اگرچہ کہ عالم بیمار ہے، اگرچہ کہ عالم گنہگار ہے، اگرچہ کہ عالم کسی بھی قسم کا گھرانے کا ہے، مگر عالم ہونے کی وجہ سے انبیاء کا پراپرٹی عالم کو پہنچے گا، تجھے نہیں پہنچنے والا۔ تو اس انتظار کے اندر حسد نہیں کھا جانا، تو اس انتظار کے اندر حسد کے اندر جل کر اپنے صحت کو خراب نہیں کرنا، اپنے نیند کو خراب نہیں کرنا، جو کچھ اللہ تجھے دیا ہے اس کے اندر تیرے جوروں سے سمسار کو اچھی طرح کر کے اطمینان کا زندگی گزار لینا۔ یہ خامخواہ حسد کے اندر مبتلا ہو کر
اپنے جوانی کو برباد نہیں کرنا، اپنے بڑھاپے کو برا نہیں کرنا، برباد نہیں کرنا۔ انبیاء کا کیا وراثت ہوتا ہے؟ میرا ابا جان کا تو پراپرٹی مجھے معلوم ہے، آپ کے ابا جان کا پراپرٹی آپ کو معلوم ہے، آپ کے دادا صاحب کا کیا پراپرٹی آپ کو معلوم ہے، جھوپڑا ہے یا بوندی محل کیا ہے آپ کو معلوم ہے، مگر انبیاء کا کیا پراپرٹی ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پراپرٹی ہے جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پراپرٹی تھا؟ 4 دن کا بھوکے تھے، یہی آپ کی پراپرٹی تھی۔ 4 دن تک بھوکا گیری چلتا تھا، فاقہ گیری چلتا تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، حدیث کا خلاصہ ہے، جب تک میں میرے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی، جب تک میں بیوہ بن گئی تھی، ان سمسار کے دنوں کے اندر 3 دن مسلسل میرے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا تھا، ریگولر 3 دن ہم نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ اتوار بھوکے کے اندر گزر گیا، پیر بھی بھوکے کے اندر گزر گیا، اور منگل بھی بھوک کے اندر گزر گیا۔ 3 دن تک کبھی ہم نے مسلسل کھانا نہیں کھایا، 4 دن تک، 8 دن تک۔ اگر ایک سکا روٹی اگر میسر ہو جاتا، نہ جانے جو کتنے دن کے بعد روٹی میسر ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی تھی۔ فاقہ گیری آپ کی پراپرٹی ہے۔ اور گھر کے اندر داخل ہوتے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک کیسا تھا؟ کتنے فٹ ہائٹ تھا اور کتنا وڈتھ تھا؟ زمین کیسی تھی؟ کون سے میٹیریل سے بنایا گیا؟ چھت کا کیا میٹیریل تھا؟ اونچائی کتنی تھی؟ ڈائمنشنز کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کی؟ حدیثوں میں آتا ہے گھر کے اندر جا کر یہ اگر ہاتھ اٹھاتے نا، اوپر تو روف لگ جاتا، چھت لگ جاتا، سجدہ کرتے، بارش کی وجہ سے ٹپک کر زمین گیلا ہو جاتا، آپ جب سجدہ کرتے تو آپ کے جبین مبارک، پیشانی مبارک پر کیچڑ لگ جاتا۔ اور فرمایا آپ کا آخری وقت تھا، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا سکرات کا وقت تھا، اس دنیا فانی کو چھوڑ کر رفیق اعلیٰ اپنے محبوب سے حبیب اللہ بن کر جانے والے تھے، آخری سانسیں لے رہے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے، سارے زمین اور آسمان کے بادشاہ کہلانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے پیغمبروں کے امام الانبیاء، سارے رسولوں کے سردار کہلانے والے، ان کی حالت تو دیکھو، آخری وقت ہے، سکرات کا وقت ہے، چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، گھر کے اندر تیل نہیں ہے چراغ جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے گھر کے اندر تیل موجود نہیں ہے۔ پڑوسن میں جو یہودا تھی، اس یہودی کے پاس سے تیل کو قرض لایا گیا اور بتی کو جلا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے اندر سلگایا گیا کہ تاکہ چہرے انور کو دیکھ سکے۔ یہ نبی کا پراپرٹی ہے جو علماء کو پہنچنے والا ہے۔ کیا پہنچا علماء کو؟ پراپرٹی کیا ہے؟ فرمایا قرآن کا علم، حدیثوں کا علم، سنتوں کا علم، اور انبیاء کا جو حکمت ہوتا ہے، اللہ جو حکمت عطا کیا ہے، قرآن کو سمجھایا جو ہے، رازوں کو جو سمجھایا ہے، اللہ اپنے ذات کو جو کھول کے نبی پر پہنچا دیا ہے، اس رازوں کا پراپرٹی علماء کو پہنچتا ہے۔ اگرچہ کہ تیرے سامنے کھیلنے والا بچہ ضرور ہے، اے حسد کرنے والے، تیرے سامنے کھیلنے والا بچہ ضرور ہے، مگر نبی کی حکمت اس کو پہنچی ہے، وہ پراپرٹی اسی کو پہنچی کہ تجھے ہرگز پہنچنے والی نہیں، اس انتظار میں حسد کے اندر نہیں چل جانا۔ علماء سے جو حسد کرے گا، قیامت کے دن اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے برکتوں سے محروم ہو جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میرا طریقہ سنت ہے، لوگوں سے ہمدردی کرنا میری سنت ہے، لوگوں کے اوپر غمگساری کرنا میری سنت ہے، کینہ نہیں رکھنا میرا طریقہ ہے، لوگوں کے تعلق سے دل کے اندر محبت رکھنا میری سنت ہے۔ وَمِن ذَلِكَ مِن سُنَّتِي فَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي، جس نے میرے طریقے سے محبت کیا ہے، وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وہ مجھ سے محبت کیا ہے، وَمَنْ أَحَبَّنِي، جس نے مجھ سے محبت کیا، وہ معاذ فی الجنہ، وہ جنت کے اندر میرے ساتھ رہے گا۔
جس نے میرے طریقے کو پسند کیا وہ اس نے مجھے پسند کیا، جو مجھے پسند کیا ہے وہ جنت کے اندر میرے ساتھ میں رہے گا۔ جو میرے عالموں سے بغض کیا، مطلب یہ کہ سنتوں سے بغض کیا، جو سنتوں سے بغض کیا وہ جنت کے اندر حضور کے ساتھ کہاں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عالموں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ یا کبھی موقع ملے علماء کے تعلق سے کیا کیا فضائل ہے، علماء اگر نہ ہوتے سوسائٹی میں تو ہماری زندگیاں کیا ہوتی۔ ایک بات، بہت وقت زیادہ ہو گیا ہے، ایک بات عرض کر کے اپنے بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ عالموں سے اگر حسد کرنا پڑے تیار رہنا کہ دوزخ کے اندر اپنی جگہ کو بنا لے۔ اگر عالم نہ ہوتے نا، ہمیں کیا پتا کہ